رمضان المبارک میں عمرے کرنے والا ایسا ہے۔ عام طور پہ رمضان المبارک میں ہوٹل جو ہے پورے سعودیہ میں نظام ہماری ہی آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے تو رمضان میں مسجد میں اعتکاف نہ کریں، کیونکہ مسجد میں ایک فضول بات کرنا 40 سال کے نامہ اعمال کو عکارت کر دیتا ہے۔ تو آپ چپ نہیں بیٹھ سکتے، چھوڑ دیں، نہ کریں، آپ کا کام نہیں ہے مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا عمرہ ہے، اگر آپ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے تو رمضان المبارک میں عمرے پر نہ جائیں۔ عمرہ ویسے ہی نام جو ہے نا صبر کرنے کا اور چلنے کا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں تو میرا مشورہ ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے پر نہ جائیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو آپ بتائیں اتنی بڑی سعادت کیا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے گی؟ تو رمضان المبارک میں عمرہ ذرا تکلیف دہ ہوتا ہے ان معنوں میں۔ دیکھیں، ایک تو رش کی وجہ سے عام طور پہ ہوٹل جو ہے پورے سعودیہ میں، مکہ شریف، مدینہ شریف میں ہر جگہ چیک ان ٹائم جو ہے ہوٹل کا وہ 4 بجے ہے۔ تو عام طور پہ تو ہم پہنچ جاتے ہیں 10-11 بجے، روم خالی ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہوٹل والے دے دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں کبھی کبھی 4 بجے بھی روم نہیں مل پاتے، 5-6 بجے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو چیک ان میں تکلیف، اچھا جدہ ایئرپورٹ پہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی سے اتنا رش ہے، ہم نے کبھی اتنا رش شعبان میں نہیں دیکھا جو ان دنوں ہے رش۔ اس رش کی وجہ سے آپ کو ہوٹل پہنچنے میں بھی عام طور پہ اگر 4 گھنٹے لگتے تھے تو رمضان المبارک میں 6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ پھر آپ کا روزہ جیسے ہی ہوٹل پہنچے، اگر 10-11 بجے پہنچ گئے تو روم نہیں ملے گا 4 بجے سے پہلے، یا تو آپ ایک دن پہلے سے بکنگ کروا لیں، یا جو ہے صبر کریں، شور نہ مچائیں کہ یار مل نہیں رہا۔ ہمارے شور مچانے سے، ہمارے واویلا کرنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روم مل جائے گا۔ روم تو جب ملنا ہے تبھی ملے گا۔ تو بہرحال شور نہ مچایا جائے، شکوہ نہ کیا جائے، صبر سے بیٹھا جائے۔ رمضان المبارک میں روم جو ہے وہ پہلے نہیں چیک ان کروایا جاتا، وہ اپنے ٹائم پر ہی چیک ان ہوگا۔ دوسرا، اگر آپ شٹل والے ہوٹل میں ہیں، سخت تکلیف دے، چاہے آپ اچھے سے اچھے شٹل والے ہوٹل میں ہو، آپ کو تکلیف ہوگی۔ شٹل ظاہر ہے کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، شٹل فوراً بھر کر چلی جاتی ہے، اب آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، واپسی میں بھی بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ رش کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ انتظار وغیرہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ پھر روزہ ہوتا ہے، عصر سے عشاء کے درمیان تو آپ یقین کریں پیدل بھی حرم پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آج کل اتنا رش چل رہا ہے کہ حرم کے اندر مطاف میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 5 بجے انہوں نے معتمرین داخل کر لی ہے، اس کے بعد وہ دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ فل بھر جاتا ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر بہرحال آپ اس نظام کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، اندر جانے کیوں نہیں دے رہے۔ لیکن یہ نظام ہماری ہی آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر سب کو ایک ساتھ اندر جانے دیں تو ابھی جو رش لگا ہوا ہے آپ یقین کریں کہ بھگدڑ مچ جائے، کتنی اموات ہو جائے اگر یہ خیال نہ رکھیں تو خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک خاص تعداد کو اندر جانے کے بعد ایک خاص تعداد اندر چلی جاتی ہے، پھر جو ہے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مطاف کے۔ چاہے آپ نے احرام پہنا ہوا ہے آپ کو اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ یہ آج کل نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح ظاہر ہے کہ میں تو حیران ہو گیا، میں نے سنا کہ اب جتنی شٹل والی بسز وغیرہ ہے وہ خدائی پارکنگ لے کر جاتی ہے۔ پہلے خدائی پارکنگ سے نقابہ یعنی سعودیہ کی جو بس سروس ہے اس میں بیٹھ کر جو ہے ہم حرم جاتے ہیں، تو خدائی پارکنگ پر 500 افراد کی لائنیں لگی ہوئی ہے۔ اب اس میں بتائیں رش میں کسی کا کیا قصور؟ آپ جس ٹریول ایجنٹ کے ذریعے سے آئے ہوئے ہیں آپ اس ٹریول ایجنٹ کو گالیاں دینے لگے، ہمیں برباد کر دیا، لٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ نہیں۔ آپ ریئلائز بھی تو کریں یار، اتنا رش لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ظاہر رش ہے تو تھوڑا انتظار تو کرنا پڑے گا۔ حرم شریف میں بھی آپ کو احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، پھر بھی مطاف میں جانے میں
آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، فوراً آپ مطاف میں نہیں جا سکتے، باہر نکلتے وقت بھی کئی صعوبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ظاہر دیگر معاملات میں بھی، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں عمرہ مہنگا بھی ہو جاتا ہے، ظاہر ٹکٹیں مہنگی ہو جاتی ہے، ہوٹل مہنگے ہو جاتے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو وہاں پر ہر جگہ صبر کا سامنا ہوگا، لیکن یقین کریں جو مزہ رمضان میں آتا ہے، او ہو، جس نے رمضان میں عمرہ کر لیا اس کا اگلے رمضان اپنے ملک میں دل نہیں لگنے والا، اس کا دل چاہے گا کہ یار بار بار رمضان میں مدینہ کی سعادت حاصل کروں۔ کیا بات ہے، اس رش کے اور اس تکالیف کے بھی الگ ہی مزے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس تکالیف میں واویلا مچایا، شور مچایا، تکلیف تو دور ہونے والی ہے نہیں، لیکن جو ثواب آپ کو اس تکلیف میں ملنا تھا وہ آپ سے ضائع ہو جائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو تکلیف پہ شکوہ کرے، شور مچائے، اس پر ایک مصیبت اس پہ آئی ہوئی تھی، اب اس پر دو مصیبتیں آ جائیں گی۔ ایک مصیبت تو وہ جو چل رہی تھی، آپ کے سر میں درد ہے، آپ شور مچائیں گے، کیا سر کا درد ختم ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہوٹل نہیں مل رہا، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لابی میں، تو کیا آپ کے شور مچانے سے آپ کو ہوٹل مل جائے گا؟ نہیں۔ بس نہیں آ رہی، آپ شور مچانا شروع کر دیں، غصہ کریں، جناب اتنا غصہ کریں سر دیوار پہ مار دیں، کوئی بس نہیں آنے والی، وہ جب آنی ہے تبھی آئے گی۔ تو مصیبت جو آپ پہ نازل ہوئی ہے وہ تو رہے گی، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس مصیبت پہ جو اجر و ثواب ملنے والا تھا وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مصیبت جو آپ پر آئی تھی اس پہ آپ نے شور شرابہ کیا، تو اب آپ پہ دو مصیبتیں نازل ہو گئی۔ ایک مصیبت کیا کہ جو جاری تھی، جو مصیبت آپ پر تھی وہ تو رہے گی ہی رہے گی، اور اس کے علاوہ اس سے بڑی مصیبت کیا آ گئی کہ اس مصیبت پہ جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں ملک میں آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ کو ثواب ملتا ہے، کبھی کبھی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جو آدمی ہزاروں نوافل پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتا وہ مل جاتا ہے مصیبتوں کے اندر۔ تو آپ سوچیں کہ یہی مصیبتیں اگر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں آپ پر آئی تو آپ کے لیے کیا اجر و ثواب ہوگا۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمانی تھی جو کہ آپ نے واویلا کر کے، شور شرابہ کر کے ان نعمتوں سے آپ محروم ہو گئے۔ دیکھیں، یاد رکھیے، مصیبتیں دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، یا تو اللہ عز و جل نے آپ کا مرتبہ بلند کرنا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ کے گناہوں کو معاف فرمانا ہے۔ تو کتنی یہ مصیبت کتنی بڑی نعمت ہے جو مدینہ میں مل رہی ہے، ہمیں مکہ شریف میں مل رہی ہے، اس کو تو گلے سے لگانا چاہیے۔ مدینہ کے تو زخم بھی قسمت والوں کو ملتے ہیں بھائی۔ بزرگان دین مدینہ کے زخم جو ہے وہ اس پر دوا نہیں لگایا کرتے تھے، اس زخم کو سیتے نہیں تھے کہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے، مدینہ کا زخم ہے دیکھ دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور آپ ان تکلیفوں پہ شور مچا رہے ہیں۔ علامان والحفیظ، کبھی کبھی تو ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ کان پھٹ جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ یار مکے اور مدینے میں ہماری زبان سے یہ الفاظ نکل کیسے رہے۔ کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ شریف کی حاضری چاہتے ہیں، آپ کو یہ سعادت ملی اور آپ چھوٹی سی مصیبت پہ شکوہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمرے کی مقبولیت کی دو نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، ذرا غور سے سنیے گا، عمرے کی مقبولیت کی کیا دو نشانیاں، آپ کو کیسے پتا چلے گا میرا عمرہ قبول ہوا؟ تو نمبر ایک، مصیبتوں کا نازل ہونا۔ جتنی زیادہ مصیبتیں آئی اتنا زیادہ جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ عمرہ جو ہے میرا مقبول ہو گیا۔ اور نمبر دو، آپ اللہ کے دربار میں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بنا لیا، یعنی واپسی آ کر نیک بن گئے، گناہوں کی عادتیں چھوٹ گئی، داڑھی رکھ لی، عمامہ پہن لیا، آپ نمازیں پڑھنے لگے، آپ نیک بن گئے۔ پہلے جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بنا لیا۔ یہ دو علامتیں ہیں عمرے کی مقبولیت کی۔ تو مصیبتوں پر پریشان نہ ہوں، یہ مصیبتیں نہ جانے اس میں کیا کیا بھلائی ہے ہمارے لیے، بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے در پہ بلا کر
ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا کیا، تو اس پہ شکر ادا کریں اور اجر کمائیں، نہ کہ واویلا کر کے اس پر ملنے والے اجر کو ضائع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔